السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی بہنوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کس طرح تقویت دی، اس کو مضبوط بنایا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ حاکم الحدیث حضرت حافظ نشاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک نہایت رقت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور پاک کہ وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، یعنی لمبا ہوا، اور مصر و شام اور روم و ایران پر اسلامی اقتدار کا پرچم لہرانے لگا، تو بہت سے صحابی حجاز مقدس سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے، یعنی صحابہ کرام حجاز مکہ سے اپنے حجاز سے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بیٹھ گئے، یعنی منتقل ہو گئے۔ کس لیے؟ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، جس طرح، اور سب وہیں جا کر کے ٹھہر گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے، جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو شدہ یعنی دھیرے دھیرے جو ہے کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جو حدیث میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں۔ تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشاں انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کر کے وہ یہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کے راوی دو ہیں، ایک میں ہوں، دوسرے عقبہ بن عامر۔ ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑا ہی رقت انگیز اور روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق کے ترنگ میں کہساروں، وادیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ قبر سنی کا عالم، دشوار گزار سفر، لیکن وارفتگی شوق کی بے خودی میں نہ بڑھاپے کا عزم حلال محسوس ہوا، نہ راستے کی دشواریاں حائل ہوئی۔ شب و روز چلتے رہے، یعنی دن رات چلتے رہے۔ مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سیدھے مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کے رہائش گاہ پر نزول اجلال فرمایا۔ امیر مصر نے مراسم میں ملاقات کے بعد دریافت کیا، ما جاء بک یا ابا ایوب، کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ جواب میں ارشاد فرمایا، حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم یبق احد سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیری وغیر عقبہ بن عامر فبعث من یدلنی علی منزلہ معرفت العلوم، حدیث صفحہ نمبر 43۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے
اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، پس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا، بلکہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچا دینے کا انتظام کر دو۔ یہ گدائے عشق کی ذرا شان استغنا ملاحظہ فرمائیں کہ گورنر کے دروازے پر گئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔ راوی کا بیان ہے کہ والی مصر نے ایک جانکار آدمی ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہاں ایک حدیث میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس کا سننے والا میرے اور آپ کے سوا اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے، حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا آپ نے سچ کہا، یہی میں نے بھی سنا تھا۔ آج یہ مسلمان کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی چغل خوری یا پھر کوئی بری بات اگر سن لے کسی کے منہ سے یا پھر کسی کے کانوں کان، یعنی شیطان کے وسواس اس کو ایسے ہوا دے دیتی ہے جیسے پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے، اور اس کا ذمہ دار ہم انسان ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو برادر، اتنا سن کر حضرت ابو ایوب اپنی سواری کے پاس آئے اور سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ گویا مصر کے دور دراز سفر کا مقصد کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اپنے کان سے سنی ہوئی بات دوسرے کی زبان سے سن لے۔ حدیث دوست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبہ شوق تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنا دیا۔ حضرت امام حافظ نشاپوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رقت و غداز میں ڈوبا ہوا اپنا تاثیر سپرد قلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں فہذا ابو ایوب الانصاری علی تقدم صحبت وکثرت سماعی من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحل الى صحابی من اقرانی فی حدیث واحد معرفت العلوم، حدیث صفحہ نمبر 44۔ یہ ابو ایوب انصاری ہیں جو صحابیت میں اقدم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کثیر الروایت ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دور و دراز کا سفر کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو توفیق دے اور راہ راست پر چلائے، آمین بجاہ نبی المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔